جی بیٹا، دیکھیں، نماز اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والی اور قیامت تک آنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ان سب کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی گئی ہے۔ اور اگر ہم زیادہ محققانہ انداز میں اس سے پہلے امتوں کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہی نماز 5 اوقات کی ہی نماز آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تک بھی تھی، اور یہی نماز 5 وقت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی، کیونکہ اس میں بہت سارے اختلافات بھی ہیں جو فروعی قسم کے ہیں، حقیقی انداز میں اگر دیکھا جائے تو ایسے نہیں ہیں۔ اب نماز کے تمام احکامات بھی اسی طریقے سے، تمام ارکان بھی اسی طریقے سے، جس طریقے سے حالیہ دور میں ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں موجود ہیں، جس میں قیام ہے، جس میں رکوع ہے، اس کے بعد سجدہ ہے، پھر قاعدہ ہے۔ اب یہ تو ہلکی سی تمہید تھی تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز ہے کیا اور کتنی اہم ہے۔ اب آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم جب اپنی اولاد کو صلاۃ کے لیے، نماز کے لیے کہتے ہیں تو وہ تھوڑا ناگواری کا اظہار کرتے ہیں آج کل کے دور میں، اور وہ اس کو ایکسٹرا برڈن سمجھتے ہیں اپنے لیے، اور مکمل طور پر اس کی طرف ان کا رجوع نہیں ہوتا، رجحان نہیں ہوتا۔ وہ یعنی جسے کہتے ہیں دل جمی کے ساتھ نہ اس بات کو سنتے ہیں اور نہ اس کے عمل کرنے کی طرف آتے ہیں۔ اس کی چند وجوہات ہیں جو اگر ان کو دیکھا جائے تو وہ وجوہات ہماری اپنی ہی پیدا کردہ ہیں، کسی اور کی نہیں ہے۔ یعنی ہم والدین یا بڑے یا بزرگ یا علماء یا مولوی یا پڑھے لکھے لوگ یا وہ جو کہتے ہیں کہ ہماری بات کو مانا جائے اور ہماری ہی طرح سے لوگ یا بچے ہمارے ان پہ عمل کریں، یہ تمام کی تمام مشکلات اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری اپنی ہی طرف سے پیدا کردہ ہے، ہم نہیں ان کے سامنے کھڑا کر دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس میں جو آنے والی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم دوسروں کو تو تلقین کرتے ہیں، خود بنفس ہی اس پر عمل نہیں کرتے۔ اب اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک آدھی نماز نہیں پڑھتے، یا پڑھتے ہیں تو اس کے لیے ہم کیا طریقہ کار اختیار رکھتے ہیں کہ دوسروں کے اوپر اس کے بعد اپنا رعب جمانے کے لیے پڑھتے ہیں یا ان کے دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق ہمارے اندرون سے ہے، گو کہ اس کا اظہار ہماری اس پریکٹس سے ہوتا ہے، اس عمل سے ہوتا ہے جو دوسروں کے سامنے ہوتی ہے، لیکن نیت کا تعلق ہمارے اندر سے ہے۔ اب وہ اندر میں رہنے والی چیز حقیقت میں باہر آتی ہے، وہ باہر آتی ہے، ان کے اوپر اثرات چھوڑتی ہے جو اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، جو ان کو دیکھ کر یعنی ان شخصیات کو دیکھ کر ان پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو ان کے اپنے اندر کا اندرون اگر ایسا ہے تو لامحالہ طور پر اس کا اثر ان پر بھی ہوتا ہے۔ ہم لوگ مشکلات پیدا کرتے ہیں، دوسری بات یہ اس میں آ جاتی ہے، آسانیاں نہیں پیدا کرتے۔ دین اسلام سراسر آسانی ہے، یسروا ولا تعسروا فی الاسلام، اسلام میں آسانی پیدا کرو، مشکل پیدا مت کرو۔ یہ تو حدیث مبارکہ تھی، اور قرآن مجید میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نیچرلی طور پر، فطرتی طور پر خالق ہے تمام مخلوقات کا، اور اس میں انسان کا بھی۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی ایسا برڈن میں نہیں ڈالتا، اور جانتا ہے کہ اس کے اوپر برڈن نہیں ہے جو میں اسے کرنے کو کہتا ہوں۔ وہ کبھی بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اس کی اپنی سکت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا وہ۔ تو اسلام تو اتنا لائٹ، اتنا فطرت کے عین مطابق کہ ہمارے مزاج، ہمارے طور اتوار، ہمارے تمام کی تمام ضروریات، احساسات، جذبات، ان سب کی احسن طریقے سے تکمیل کرنے والا مذہب اسلام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بوجھ تلے دبا دیتے ہیں۔ ایک تو شروع کی پریکٹس ہوتی ہے چھوٹی عمر میں، وہ بھی خوشی خوشی بابا کے ساتھ جا رہا ہوں، ابا کے ساتھ جا رہا ہوں، ابو کے ساتھ جا رہا ہوں، مسجد جا رہا ہوں، واپس آ رہا ہوں۔ جوں جوں بڑا ہوتا ہے بچہ، جس وقت 12 سال یا 13 سال کی عمر کراس کر جاتا ہے، جہاں اس کے پاس دلائل شروع ہو جاتے ہیں یا انکوائریز شروع ہو جاتی ہیں، اور انکوائریز کے لیے اس کے ہاں جملوں کا استعمال ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہے ایسے۔ جب یہ بات کیوں کی طرف آ جاتی ہے، وہ سمجھنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ چیز میرے ارد گرد جو موجود ہے، یا جن چیزوں کے بارے میں یا جن احکامات کے بارے میں یا جن معاملات کے بارے میں مجھے رات دن کہا جا رہا ہے، وہ ایسے کیوں ہیں۔ اب اس کیوں جب وہ کہنا شروع کر دیتا ہے تو اس کیوں کا جواب چونکہ ہمارے پاس دلائل کے لحاظ سے مکمل نہیں ہوتا،
اور اس کی ریزنٹمنٹ کی صورتحال میں ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کو جھاڑنا شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور اس وقت اللہ رحم کرے ہمارے الفاظ ہوتے ہیں کہ اس کی زبان بہت چلنی شروع ہو گئی ہے۔ اس کا اثر کیا ہوتا ہے؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جس اطراف میں عملی طور پر اس بچے نے اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے اور آگے اس کو بڑھانا ہے، بجائے اس کے ان اطراف میں چلنا شروع ہو جاتا ہے جو اس کے لیے انتہائی قسم کے تباہ کن ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہم خود بنتے ہیں۔ ہم بوجھ ڈالتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر، ہم آغاز سے ہی بچوں کو اتنی لمبی لمبی جو پوری زندگی کا ہمارا حاصل ہوتا ہے عبادات میں، وہ ساری کی ساری اس کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ بیٹا یہ فرائض بھی پڑھنے ہیں، یہ سنت مؤکدہ بھی پڑھنے ہیں، یہ غیر مؤکدہ بھی پڑھنے ہیں آپ نے، یہ نوافل بھی ادا کرنے ہیں آپ نے، اور اس کے بعد آپ نے نوافل کے ساتھ ساتھ جو روز و شب کے معمولات عبادات کے ہیں اس میں ہم اشراق بھی شامل کر لیتے ہیں، اس میں ہم چاشت کی نماز کو بھی اس کے اوپر اس کی مکمل طور پر اسے ہم راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر ہم عصر کے سنت غیر مؤکدہ پہلے ان کی بھی تاکید شروع کر دیتے ہیں، پھر مغرب کی بات آتی ہے تو ہم ساتھ ہی اوابین کا ذکر شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی ساتھ پڑھنی ہے۔ عشاء کی بات آتی ہے تو ہم پہلے آغاز میں ہی کہہ دیتے ہیں کہ 17 رکعتیں ہیں، یہ ساری تم نے ہر حال میں ادا کرنی ہے، اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا وہ بچہ یا وہ نوجوان جو ابھی ابھی جس نے آنکھ کھولی ہے، جس کے لیے زندگی میں اور بھی بہت سارے ایسے کام ہیں کرنے والے جو ابھی سے وہ کرنا شروع ہو رہا ہے یا کرتا رہے گا، اس کے اوپر ہم تہجد بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بھی تم نے پڑھنی ہے، اور گاہے بگاہے دیگر اور بہت ساری ایسی نمازوں کی قسمیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی، ان سب کو بھی ہم تشریحات کی صورت میں اس کے اوپر ڈالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے۔ نتیجتاً بغاوت، صرف بغاوت، اس لیے کہ جب آغاز سے ہی کسی بچے کو کہا جائے کہ صبح آپ نے اٹھ کر تڑکے، سردیاں ہیں گرمیاں ہیں دونوں صورتوں میں آپ نے فجر کی نماز ادا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اشراق پڑھنی ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ نے، کتنا برڈن ہے۔ اگر یہ نہیں بھی ہے، چلیں ہم چاشت، اشراق، اوابین کو اور تہجد کو بیچ میں سے نکال ہی لیتے ہیں، تو تب بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ 12 رکعت آپ نے ظہر کی پڑھنی ہے، 8 رکعت آپ نے عصر کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، 7 رکعت منیمم آپ نے مغرب کی نوافل کے ساتھ پڑھنی ہے، 17 رکعت آپ کی عشاء کی ہونی ہے۔ جب یہ ان کی لینتھ 17 رکعت کی بات آتی ہے تو پہلے دن سے ہی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے یہ تو پڑھنی نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جب کہا جائے گا ہمیں تو کہہ دیں گے جھوٹ موٹ بول کر، پڑھ لی ابا جی، امی جی ادا کر لیے، بس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں سے وہ اپنی پہلو تہی کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسلام آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں۔ اب دیکھیے، اس سے پہلے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ حقیقت میں نماز وہ کون سی ہے جس کے بارے میں آپ سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا، اس سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز تو صرف 2 رکعت ہے، صلاۃ صرف 2 رکعت ہے، اور یہی 2 رکعت صلاۃ ایک وقت کی بات کی جاتی ہے۔ یہاں پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک وقت کے مطابق 2 رکعت صلاۃ ہے۔ جب انتہائی انسان فارغ البالی میں ہو، فراغت میں ہو، سکون میں ہو، اطمینان میں ہو، کسی قسم کا خوف نہ ہو، تو پھر فرمایا اس 2 کو 3 اور 4 کر دیا گیا۔ اسی نسبت سے دیکھا جائے تو ہمارے پاس صلاۃ 2، 3 اور 4 کی ہی ہے۔ وہ نماز جس نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، تو وہ 2 رکعت ہے فرض فجر کی، 4 رکعت فرض ہے ظہر کی، 4 رکعت فرض ہے عصر کی، 3 مغرب کی اور 4 ہی عشاء کی، جنہیں ہم وطر کہتے ہیں۔ وطر عام طور پر انگریزی میں اس کو کہتے ہیں اوڈ نمبر، ایون نہیں ہے، جفت نہیں ہے، طاق، وطر 3 رکعتیں، یہ آدھی رات کی عبادت ہے۔ جن نمازوں کے بارے میں اللہ پوچھے گا وہ 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اب ذرا دیکھیے نفسیاتی لحاظ سے بھی ان نمازوں کے بارے میں، یعنی 2، 4، 4، 3 اور 4 کے بارے میں آپ اپنی اولاد کو بتا کر دیکھیے، خوشی خوشی وہ ادا کرنے کے لیے آتے جائیں گے۔ اب جب وہ فرائض کی ادائیگی میں پختہ ہو جائیں گے تو اس کے بعد خود بخود وہ سنت غیر مؤکدہ اور پھر سنت مؤکدہ اور پھر نوافل کی طرف اور دیگر عبادات کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ وہ آنا شروع ہو جائیں گے۔ ذرا اپنے آپ کو انسان دیکھے، ہم لوگ کیا
جو بڑے ہو گئے ہیں، اب بوڑھے ہیں، والدین ہیں یا دادا ہیں، کسی کے نانا ہیں، کسی اور رشتے سے تایا ہیں، چاچا ہیں، یا کوئی عالم ہے یا کوئی پڑھا لکھا شخص ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، اینی ون ہو ہیز سم کائنڈ آف سے ان دس سوسائٹی. ہم کیا چھوٹی عمر سے ہی، بچپن سے ہی اتنے زیادہ متقی تھے، اتنے ہی زیادہ انہماک سے ہم عبادات کی طرف مشغول ہوا کرتے تھے. ہمارے اشغال اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھے کہ رات دن صرف عبادت کیا جائے اور مصلی پہ بیٹھا جائے اور تسبیح کر دی جائے اور اس کے بعد لمبے لمبے اوراد اور وظائف اور بڑی اونچی اونچی آواز میں بڑے لہرا لہرا کے ہم قرآن مجید کی تلاوت یہی کیا کرتے تھے. اوائل عمری یہ انسان کی باغیانہ قسم کی زندگی ہوتی ہے. اس میں صرف اور صرف اگر فرائض، یعنی جس کو کہتے ہیں نا منیمم کم سے کم فرائض کی ادائیگی کے لیے اگر کوئی بندہ راضی ہو جاتا ہے، سمجھ لیجئے بہت بڑی بات ہے اس کے لیے، اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے. اور اس کے بعد دوسری بڑی بات جس کی وجہ سے ہماری اولاد یا ہمارے بچے دین کی طرف راغب نہیں ہوتے، وہ یہ ہے کہ ہم خود ان چیزوں کو پریکٹس نیک نیتی کے ساتھ نہیں کرتے. اگر ہم نیک نیتی کے ساتھ پریکٹس کرتے ہیں اور کریں تو یاد رکھیں کہ ہماری ان نیات کا جو ہمارے اندر ہیں ان کا عکس اور ان کے اثرات ہمارے ظاہر پہ آئیں گے، ہمارے ظاہر سے مترشح ہو کر دوسروں تک پہنچیں گے، اور خود بخود ہمیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ان کے اثرات کی لپیٹ میں وہ آ جائیں گے، اور وہ بھی وہی کچھ احسن انداز سے کرنے کی کوشش کریں گے جس احسن انداز میں تقاضائے رب کائنات ہے. لیکن ہم میں یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے پھر وہی زور زبردستی والی بات ہے، اور کبھی زور زبردستی کامیابی کی منازل تک نہیں پہنچ سکی کبھی بھی.